آپ اگر اپنے کسی ٹارگٹ کے اوپر, کسی پروفیشن کے اوپر, کسی پلان کے اوپر اگر اٹک جائیں اور آپ اپنے سارے پلٹنے کے برجز جلا دیں, طارق بن زیاد کی طرح جب ساحل پر فوجیں اتریں تو کشتیوں کو آگ لگا دیں کہ یا تو ہم جیتیں گے یا ہم مر جائیں گے, تو ایسی کنڈیشن میں جیت ہمیشہ مقدر ہے. وہ چیز جو ایسی کنڈیشن میں جب آپ اپنے پلٹنے کے تمام راستوں کو بند کر دیتے ہیں, تو ایسی حالت میں وہ جو انرجی آتی ہے, پھر اس انرجی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ چاہے کرکٹ کی مثال ہو یا اسپورٹس کی مثال ہو, لیڈرشپ اگر ہلکی ہے, دلوں میں اگر اداسی ہے, دلوں میں اگر محرومیاں ہیں اور ناانصافیاں ہیں, تو وہ مضبوط دل نہیں بن سکتے, سپر مائنڈ کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اور سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے, آسان ٹارگٹ پہ بھی ہار جاتے ہیں. لیکن اگر بہت بڑا ٹارگٹ ہے, دل جڑے ہوئے ہیں, ہمت پوری ہے, جان مارنے کے لیے انسان تیار ہے, سب مل کر حملہ کر رہے ہیں اور پلٹنے کا راستہ بند کر چکے ہیں, یا ہم مر جائیں گے یا ہم جیتیں گے, ایسے میں جیت انسان کا, اس ٹیم کا مقدر بنتی ہے. دوستو, اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام سید حیدر علی, میں بزنس کنسلٹنٹ ہوں اور کتاب زندگی پر, کتاب کائنات پر ریسرچ کرنے کا اور پڑھنے کا شوق ہے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا شوق ہے. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور وہ ہے یور سیکرٹ کوڈ. آپ کی زندگی کا, آپ کی اس دنیا کی حیات کا سیکرٹ کوڈ کیا ہے, اور وہ ہے آپ کا سپر کانشیس مائنڈ. اس کو آسان الفاظ میں ہم ایکسپلین کریں گے, لیکن اس سے پہلے اس چیز کو سمجھ کے چلو کہ سر سے پیر تک وہ چیز جو آپ کو ممتاز کرتی ہے, جس میں آپ حیوان سے بلند ہو کر انسان کے مرتبے پر فائز ہیں, وہ درجہ جس چیز کی بیس پر آپ کو ملا ہے وہ آپ کا دماغ ہے, وہ آپ کا مائنڈ ہے. اور اس ویڈیو میں یا اس کی 1-2 سیریز اور ہوں گی, ان ویڈیوز میں ہم اینالائز کریں گے کہ انسان کو جو دولت دی گئی, بہترین دولت, سب سے قیمتی دولت, وہ کیا ہے؟ وہ ہے سپر کانشیس مائنڈ. واٹ از سپر کانشیس مائنڈ؟ دیکھو, بیسکلی اگر ہم موٹی بات کریں تو 3 طرح کے دماغ ہیں. ایک کانشیس مائنڈ ہے, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے, اور ایک سپر کانشیس مائنڈ ہے. اتنا آسان کروں گا اس کانسیپٹ کو کہ ایک بچہ بھی سمجھ لے. کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ کانشیس مائنڈ میرا, آپ کا وہ دماغ جس سے آپ دنیا کے کام کرتے ہیں, جس سے آپ اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, عورتیں گھر کی صفائی کرتی ہیں, مرد باہر جا کے کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں. آپ جو اپنے دماغ میں رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں کانشیس مائنڈ سے, عقل سے سوچ کے کوئی کام کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. یاد رکھو, سوچو اس وقت کو جب آپ بہت چھوٹے سے تھے, اٹک کے بولتے تھے, الفاظ منہ سے نہیں نکلتے تھے, چیزیں ادا نہیں ہوتی تھیں, جملے ادا نہیں ہوتے تھے, آنکھیں ٹک کے دیکھ نہیں پاتی تھیں, ٹانگیں جسم کے وجود کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی تھیں, ہم چل نہیں سکتے تھے, چلتے تھے تھوڑا سا اٹکتے تھے, گرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا, تو پھر اب دماغ میں یہ سوچ کے نہیں چلنا پڑتا کہ میں چل رہا ہوں, وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلا گیا کہ میں اس طریقے سے چلوں گا. اب آٹو پائلٹ کی بیس کے اوپر انسان چل رہا ہے. سوچو اس وقت کو جب آپ سائیکل چلانا سیکھ رہے تھے, یا آپ موٹر سائیکل سیکھ رہے تھے, یا آپ نے گاڑی چلانا سیکھی, کتنا مشکل ہوتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا, گاڑی کبھی ٹیڑھی جا رہی ہے, سائیکل سے کبھی گر رہے ہیں, بیلنسنگ آؤٹ ہو رہی ہے. پھر کیا ہوا کہ پریکٹس کر کے عادی ہوئے, اور وہ ٹیکنیک سب کانشیس مائنڈ میں چلی گئی. اور اب جب سائیکل چلاتے ہیں تو سوچنا نہیں پڑتا, جب گاڑی چلاتے ہیں تو سوچنا نہیں پڑتا. سوئمنگ کرنے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, انسان پانی میں ڈوبے چلے جا رہا ہے, اور لیکن جب ایک دفعہ سوئمنگ سیکھ لی, پانی کے اوپر تیراکی سیکھ لی, تو پھر اب سوچنا نہیں پڑتا, اب آٹو پائلٹ کی بیس کے اوپر. تو یہ جو آٹو پائلٹ ہوتا ہے, یہ کانشیس سے سب کانشیس میں موو ہو جاتا ہے.
میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, ریسرچ کی چیز ہے. ہر علم جو ہم حاصل کرتے ہیں, جو ہمارے رشتے ہیں, جو ہماری دنیا کی مصروفیات ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کو الزائمرز ہوتے ہیں یا بڑھاپے کی حالت کو پہنچتے ہیں, اپنے بچوں کے نام بھول جاتے ہیں, لوگوں کو پہچاننا بھول جاتے ہیں, دنیا کی چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن کلام الہی میں, قرآن کریم میں یہ پاور ہے کہ جب کوئی یاد کرتا ہے تو قرآن کریم, خدا کا کلام, وہ آیات جو روحانی الہامی کلام ہے, وہ کانشیس مائنڈ میں نہیں ٹکتی, وہ ڈائریکٹ سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہیں. یہی دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو پہچاننے سے معذور ہو گئے بڑھاپے میں آ کر, وہ جب کلام الہی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی دعا کر رہے ہیں, تو انہیں کلام الہی یاد ہے. جس دماغ نے اپنی اولاد کی شکل کو, اپنے گھر والوں کی شکلوں کو, ان کے ناموں کو بھلا دیا, لیکن کلام الہی اسے یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ, اس کی پاور اور اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ سب کانشیس مائنڈ میں جا کر اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اب اس ویڈیو میں جس مائنڈ پر ہم بات کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سپر کانشیس مائنڈ. ایک آپ کا کانشیس مائنڈ ہے جس سے آپ اپنی عقل کے حساب سے چلتے ہیں, ایک سب کانشیس مائنڈ ہے جو آٹو پائلٹ پہ چیزوں کو لے جاتا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں میرے جسم کے اندر, آپ کے جسم کے اندر موجود ہیں. لیکن ایک سپر کانشیس مائنڈ ہے جو جسم سے باہر ہے, جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے اس کائنات سے, ہمارے کریٹر سے. یہ کائنات, یہ جو بکھری ہوئی کائنات ہے, یہ جو گیلیکسیز ہیں, یہ کتاب علم ہے. یہ کائنات کا ہر ذرہ علم ہے. اس علم سے, اس طاقت سے, اس روحانیت سے, اس انرجی سے جو چیز کنیکٹ کرتی ہے, اس کنیکشن کا نام سپر کانشیس مائنڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ سپر کانشیس مائنڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں, جب آپ کا تعلق سپر کانشیس چیزوں سے ہوتا ہے, تو پھر انسان سے وہ چیزیں ادا ہوتی ہیں کہ خود حیران ہوتا ہے. اکثر آپ نے مقررین کو سنا ہوگا, کبھی بولتے بولتے یہ کہتے ہیں, آج جیسا میں بول رہا ہوں ویسا میں نارمل نہیں بولتا ہوں. اچانک ایک پوئٹ کے اوپر جیسے گویا وہی نازل ہونے لگی, اس نے وہ پوئٹری لکھ دی جو تاریخ میں اپنی ایک مثال پیدا کر گئی. کسی آرٹسٹ نے کوئی ایک ایسی پینٹنگ بنا دی جو ملینز آف ڈالرز میں بکی. وہ اچانک سے کسی موسیقار نے ایک ایسی موسیقی موزارٹ کی طرح کی تخلیق کر دی کہ پھر اس جیسی موسیقی نہ ماضی میں کبھی تھی, نہ مستقبل نے کبھی دیکھی. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں انسان اس سپر کانشیس مائنڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو سائنٹسٹ نے ریسرچ سے یا جو انوینٹرز نے انوینٹ کی ہیں, وہ پروڈکٹس, وہ سروسز, وہ بڑی یونیک قسم کی جو چیزیں ہیں, وہ اس حالت میں تخلیق کی گئی ہیں کہ جب اچانک سے انسان کے اوپر کوئی چیز وارد ہونے لگتی ہے, سوتے سوتے آنکھ کھلی اور اس نے میتھمیٹکس کے وہ پرابلمز لکھ دیے, وہ ایکویشنز بنا دیں, وہ ڈیریویشنز بنا دیں جو ایک عام کنڈیشن میں انسانی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ کنیکشن ہے جو سپر کانشیس انرجی سے ہمیں کنیکٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے عالم میں جیسے ہی نماز شروع کی, اب نماز کیا ہے؟ اس ڈیوائن انرجی سے, اس علی کل شیء قدیر رب سے کنیکشن کا نام ہے. اس کنیکشن میں جیسے ہی کھڑے ہوئے, زندگی کے مسئلے کھلنا شروع ہو گئے. فلانے کو پیسے دینا تھے, فلانے سے یہ بات کرنا تھی. اب آپ کے دماغ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ آپ اس ڈیوائن انرجی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر اپنے آپ کو فوکس رکھ کے یہ سوچو کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی سولوشنز میرے پاس آ رہے ہیں میری روزمرہ کی زندگی کے, مجھے ادھر نہیں پھنسنا ہے, مجھے اس ڈیوائن انرجی سے کنیکٹ ہونا ہے. تو آپ جب اس ڈیوائن انرجی سے کنیکٹ ہوں گے تو وہ آپ کے اندر طاقتیں آئیں گی, وہ آپ کے اندر پاورز آئیں گی کہ آپ خود اپنے آپ کو ایک معجزہ فیل کرنے لگیں گے. تو یہ سپر کانشیس مائنڈ اس ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے, اور میں نے آپ کو اس پوائنٹ میں یہ ایکسپلین کیا کہ کانشیس مائنڈ, سپر کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کا ڈفرنس کیا ہے. 2 جملوں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. کانشیس مائنڈ جس سے میں کام کرتا ہوں, سب کانشیس مائنڈ جہاں پہ کوئی عمل کرنے سے میرے دماغ میں جا کے ایک چیز
स्टोर हो जाती है। ऑटो बेस के ऊपर गाड़ी चलाता हूँ, सोचता नहीं हूँ, साइकिल के लिए सोचता नहीं हूँ, स्विमिंग के लिए सोचता नहीं हूँ, चलने में सोचता नहीं हूँ। ऑटो पायलट के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड में ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी। इन दोनों को इस्तेमाल करके वो सुपर कॉन्शियस एनर्जी से, सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने वाली चीज़, वो दिमाग जो मुझे कुदरत इलाही ने तोहफे में दिया है, जिससे मैं उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होता हूँ, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होता हूँ, जहाँ मेरे अंदर से वो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। सुपर कॉन्शियस माइंड स्टेज आउटसाइड आवर ब्रेन। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग के अंदर होता है, लेकिन सुपर कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग के अंदर नहीं होता, हमारे दिमाग से बाहर होता है। और इस पर हम उस वक्त कंट्रोल कर सकते हैं जब हम फोकस करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके ग्रो करने की तरफ एफर्ट करें। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। नेटफ्लिक्स का आपने कनेक्शन लिया, नेटफ्लिक्स के ऊपर आपने एक मूवी को चूज़ किया, मूवी चूज़ करके वो आप मूवी देखने लगे, तो क्या नेटफ्लिक्स पे वही एक मूवी है? वो तो एक मूवी नहीं है। आप एक मूवी देख रहे हैं, लेकिन उस तरह की कई सौ या कई हज़ार मूवीज़ हैं, कई हज़ार टेलीविज़न की सीरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने वो मूवी ख़त्म की, तो अब आप अगर चाहें तो दूसरी मूवी कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरी कोई डॉक्यूमेंट्री कनेक्ट कर सकते हैं, कोई सीरीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन काम आप एक वक्त में एक ही करेंगे। इसी तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक वक्त में एक काम कर रहा है, लेकिन अगर इस पे हमने फोकस किया, ताकत हासिल की, कंट्रोल हासिल किया, तो फिर हम हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड के थ्रू इस कायनात के असरार और रुमूज़ और वहाँ पे मौजूद डिफरेंट तरह के उलूम को हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से नेटफ्लिक्स की बहुत सारी मूवीज़ को आप ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर गलट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहरे ज़खार है इंफॉर्मेशन का, बिल्कुल। और लेकिन एक वक्त में आप एक ही काम करते हैं, आप अपने कॉन्शियस माइंड से और सब कॉन्शियस माइंड से उस सुपर कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके इस कायनात के असरार और रुमूज़ अपने अंदर सोच सकते हैं, अपने अंदर से वो चीज़ें पैदा कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया ये कायनात, ये करोड़ों अरबों गैलेक्सीज़ जहाने असगर है, छोटी दुनिया है, तुम्हारे अंदर जहाने अकबर है। अपने अंदर गौर करो, सोचो, आप एक मोबाइल लेकर, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर लेकर और कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये इंसान की बनाई हुई मशीन्स हैं, लेकिन ये हमारा जिस्म, ये हमारा दिमाग, ये हमारी फ़िक्र एक ऐसी ज़ात की खल्क की हुई है जो हर चीज़ पर कादिर है, जो इस कायनात की सबसे पावरफुल हस्ती है, जो हमारा क्रिएटर है, और उसने हमें क्रिएट करके हम पे फ़ख्र किया है कि ये मेरी सबसे बेहतरीन मखलूक है। उस मखलूक के अंदर गौर करना ज़रूरी है। इन वीडियोज़ में, इस सीरीज़ में हम इसके ऊपर फर्दर भी गौर करेंगे। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा कि आप अपने किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हैं अचानक से, या आप अपनी औलाद के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने भाई बहन के बारे में सोच रहे हैं, इधर आपने सोचा और उधर फ़ोन पे घंटी बजी, अब जो देखा तो पता चला उसकी कॉल आ रही है। वो कॉल कैसे आई? वो कॉल ऐसे आई कि वो जो सुपर कॉन्शियस माइंड था, उसने उधर सिग्नल भेजा, उसके सुपर कॉन्शियस माइंड ने उस सिग्नल को कबूल किया, दिल से दिल को राह हुई, और उस राह के नतीजे में राब्ता कायम हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अचानक बैठे हुए हैं, बैठे बैठे हमारी कोई फील्ड है, लेकिन हमें किसी और फील्ड से रिलेटेड कोई अचानक से एक आइडिया आया, और वो अचानक से जो ग्लिम्स ऑफ ए सेकंड में जो आइडिया आया, वो उस आइडिया को एक अजीब सी दिल में खुशी पैदा हुई, और ये हुआ कि अब तक तो इस आइडिया के ऊपर किसी ने अमल नहीं किया, बेहतरीन आइडिया था। अक्सरियत के दिमागों ने कहा भाई मेरी तो वो फील्ड नहीं है, मैं तो वो काम नहीं करता हूँ। किसी ने सोचा मैं फ़लानी क्रीम बनाता हूँ, ये इंग्रेडिएंट्स बनाता हूँ, लेकिन वो तो कहता है यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं क्रीम कैसे बनाऊँगा, या तो मैं तो बिज़नेस करता हूँ, मैं क्रीम कैसे बनाऊँगा। उसने वो आइडिया छोड़ दिया।
اسی لمحے میں یہ آئیڈیا صرف ایک ذہن میں نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ یونیورسل مائنڈ ہے جو ہر ایک کو ودیت ہوا ہے، وہ آئیڈیا کئی اور ذہنوں میں بھی آیا تھا، ان میں سے کسی ایک ذہن نے اس آئیڈیا کو اٹھایا، اس آئیڈیا کے اوپر کام کیا اور ایک بہترین قسم کی پروڈکٹ دنیا میں لانچ کر دی۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں یار میرے ذہن میں بھی تو یہ آئیڈیا آیا تھا، میں نے نہیں کیا، اچھا اس نے فلانے نے کر لیا۔ تو ایک وقت میں یہ آئیڈیا بہت سارے ذہنوں میں آیا، بہت سارے ذہنوں نے اس آئیڈیا کو کنیکٹ کیا، لیکن گرو اس نے کیا، اس کو گروتھ ملی جس نے عمل کیا۔ جب تک کہ عمل نہیں کرو گے، جب تک کہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ آپ کو آپ کی زندگی میں گولز بنانے ہیں۔ دیکھو ہم اس دنیا میں انلیمیٹڈ تو نہیں آئے ہیں، یہ جو ہمارا سپر کانشیس مائنڈ ہے جو ہمیں کتاب کائنات سے کنیکٹ کرتا ہے، یہ ہمارا سپر مائنڈ ہمیں ٹریگر کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے، تم ایک سفر پہ ہو، لمبے سفر پہ چل رہے ہو۔ اس دنیا میں کہاں سے آئے ہو نہیں معلوم، اس دنیا سے جو لوگ پڑاؤ کر کے چلے گئے وہ کہاں گئے نہیں معلوم، لیکن اس دنیا میں بھی ہم ہر آن ایک عالم سفر میں ہیں۔ بچپنے سے جوانی کا سفر، جوانی سے ادھیڑ عمری کا سفر، ادھیڑ عمری سے بڑھاپے کا سفر۔ ہر سفر کے اسٹیشن کے اوپر کیریکٹرز بدل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، پھر بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، پھر بچے آ گئے ان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر وہ بچے گرو ہو گئے ان کے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر اس دنیا سے گزر گئے۔ یہ سفر ہر آن سفر ہے۔ اس سفر میں آپ کو پلان کرنا ہے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا، مجھے رکھا کیوں گیا۔ جب آپ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز بنا مقصد کے نہیں رکھتے، جیسے ہی اس چیز کا مقصد پورا ہو جائے آپ اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے کریٹر نے اپنی اس دنیا میں ہمیں جو رکھا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو کیسے حاصل کریں؟ اپنی صلاحیتوں کو سوچو، اپنی ایبیلٹیز کو سوچو، اپنے انٹرسٹ کو سوچو اور پلان کرو۔ وہ چیز جو آپ کے ذہن میں ہے وہ پلان نہیں ہے، وہ چیز جو کاغذ پہ اتر گئی وہ پلان ہے۔ دیکھو اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں ایک پارٹ سے عمل نہیں کرتا، اس کو ہمیشہ دو کا کمبینیشن چاہیے۔ یہ میری آنکھیں دو آنکھیں ہیں، جب دو آنکھوں سے دیکھوں گا تو بیلنس ہوگا، ایک آنکھ بند کروں گا ایک سے دیکھوں گا دکھے گا لیکن بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ دو کانوں سے سنوں گا، سونگھنے کے لیے ایک ناک میں لیکن دو نتنے ہیں، بولنے کے لیے منہ میں دو ہونٹ ہیں، جبڑے دو ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ اپنی زندگی کا پلان بنائیں گے تو پلان نکلے گا دماغ سے، لیکن کیا کہتا ہے علم بالقلم، ہم نے علم دیا قلم کے ذریعے۔ دماغ میں اور قلم میں ایک ریلیشن ہے، جو چیز دماغ سے نکلتی ہے اور قلم اسے کاغذ پہ رقم کرتا ہے، وہ رقم ازبر ہو جاتا ہے، اور وہ جو لکھی گئی چیز ہوتی ہے کاغذ پر وہ آپ کے سپر کانشیس مائنڈ کو جو آپ کے جسم سے باہر ہے وہ ٹریگر کرتی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی میزائل ایک جہاز سامنے والے جہاز کو لاک کرتا ہے اور اس کے اوپر میزائل فائر کرتا ہے، اب جہاز جس طرح بھی جا رہا ہے وہ میزائل اس کو فالو کر رہا ہے۔ جہاز ڈائیو کرے گا میزائل ڈائیو کرے گا، جہاز فلائی کرے گا میزائل فلائی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے ٹارگٹ پہ لاک ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا جو گول ہے، جو پلان ہے، جب آپ نے دماغ سے سوچا، ہاتھ سے کاغذ پہ لکھا، تو قرآن کیا کہتا ہے علم بالقلم، ہم نے علم کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ دماغ سے نکلی ہوئی سوچ کو، فکر کو قلم نے کاغذ پہ لاک کیا، ٹارگٹ پہ لاک کیا۔ اب وہ سپر کانشیس مائنڈ اس ٹارگٹ پہ ہٹ ہو گیا، ٹارگٹ کے پیچھے لگا رہا۔ اس کو چھوڑ دو، چھوڑ کے اگر الگ بھی ہو جاؤ گے وہ اپنے ٹارگٹ کو ہمیشہ فالو کرتا ہوا جائے گا۔ اور اچانک سے کبھی ہوتا ہے میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں حل سوچ رہا ہوں، کوشش کی نہیں سمجھ میں آیا، تھک ہار کے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ 2 دن کے بعد میں کہیں کسی کام سے کسی چیز میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے وہ آنسر نکل کے آیا اور دماغ نے پاپ اپ کر دیا آنسر کہ یار وہ جو تم پھنسے ہوئے تھے نا اس کا حل یہ ہے۔ تو وہ حل کیسے آیا؟ جب کاغذ پہ لکھا تھا
تو دماغ کے سے نکلے ہوئے مسئلے کو کاغذ پہ لاک کر دیا تھا. وہ سپر کانشیس مائنڈ لگا ہوا تھا. میں بھول گیا, دوسری چیزوں میں لگ گیا, لیکن 2 دن تک وہ لگا رہا. اس نے آنسر نکالا اور پاپ اپ کر دیا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو پلان کرو, پلان کر کے کاغذ کے اوپر لاک کرو. لاک کرو گے, سپر کانشیس مائنڈ آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ گرو کریں گے. ہاؤ ٹو گیٹ فری انرجی. دیکھو, اس دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں, ہر چیز چلتی ہے انرجی کی بیس کے اوپر. آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ ریچارج ہو جاتے ہیں. آپ کی انرجی, جیسے آپ موبائل لگاتے ہیں, چارجر پہ لگاتے ہیں, موبائل چارج ہو جاتا ہے, یا لیپ ٹاپ لگاتے ہیں, وہ چارج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کو بھی انرجی کی ضرورت ہے. کوئی اچھا منظر دیکھا, انرجی ریفریش ہو گئے. کوئی اچھی ہوا چلی, ریفریش ہو گئے. تھکن سے چور تھے, انرجی ڈاؤن تھی, جا کے سو گئے تھوڑی دیر, دوبارہ سے چارج ہو گئے, ریفریش ہو گئے, انرجائز ہو گئے. کوئی اچھا مشروب پی لیا, کوئی چائے کافی پی لی, انرجائز ہو گئے. غذا کھا لی, انرجائز ہو گئے. کوئی ہیلدی ڈائٹ لے لی, انرجائز ہو گئے. تو ہر چیز انرجی ہے. لیکن سپر کانشیس مائنڈ آپ کو ایک ایسی انٹیپڈ انرجی دیتا ہے کہ جہاں انسان کو نہ غذا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ اپنے آپ کو انرجائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, بلکہ وہ ایک ایسی انرجی ہوتی ہے کہ جب آپ نہ بھی سوئیں, وہ انرجی آپ کو سونے نہیں دیتی. اگر آپ کسی ایسی فیلڈ سے وابستہ ہیں جو آپ کے دل سے قریب ہے, آپ کوئی آرٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی آرٹسٹ ہیں اور آپ کے دل سے فلانی چیز قریب ہے, کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ علم آپ کے دل سے قریب ہے, کوئی بھی کام آپ ایسا, کوئی گیم کھیلنا چاہتے ہیں جو آپ کے دل سے قریب ہے, تو وہ جو دل سے قریب, خواہش سے قریب چیز ہے, وہ ٹریگر کرتی ہے سپر کانشیس مائنڈ کو. اور سپر کانشیس مائنڈ اس یونیورس میں سے انرجی لے کر آپ کو ایسا چارج کرتا ہے کہ صبح سے شام تک دھوپ میں کھیلتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کوڈز لکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز آرٹ بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ تھک نہیں رہے ہوتے. وہ ایسی انرجی ہے کہ تھوڑی سی نیند لی اور نیند کے بعد انسان دوبارہ فریش ہو گیا. یہ وہ انرجی ہے جو آپ کے دل سے نکلتی ہے, جو آپ کا سپر کانشیس مائنڈ آپ کو انرجائز کرتا ہے. ایک اور مثال آپ کو دوں, کسی گھر میں اگر آگ لگی ہو اور اس گھر کے لیے کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ فلانی چیز اس گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور وہ اٹھا کے لے آؤ, وہ قیمتی چیز ہے, وہ کہے گا بھائی میری زندگی کو خطرہ ہے, چیز سے بہت زیادہ زندگی میری قیمتی ہے. لیکن اگر اس جلتے ہوئے گھر میں اس کی اولاد ہو, اس کے گھر والے ہوں, تو کیا وہ یہ سوچے گا کہ میں جل جاؤں گا؟ وہ ہمت کر کے کود پڑے گا اس کے اندر اپنوں کو بچانے کے لیے. یہ انرجی جو آئی, یہ ایک وہ انرجی ہے جو آپ کا سپر کانشیس مائنڈ آپ کے دل میں, آپ کے وجود میں پیدا کرتا ہے. بچہ باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہے, چھوٹا بچہ سلپ ہوا, اچانک سے ایک فریکشن آف اے سیکنڈ میں باپ نے, ماں نے جھٹکا دیا اور بچے کو اپنے ہاتھ کے اوپر بچا لیا. یہ جو انرجی ہے, یہ جو ہدایت ہے, یہ سپر کانشیس مائنڈ کی طرف سے ہدایت آئی. گہری نیند میں انسان سو رہا ہے, تھکا ہوا آیا ہے کام سے, تھکا ہوا جسم, گہری نیند ہے. اچانک سے ماں نے آ کے شانہ ہلایا, بیٹا دیکھو تمہارے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے. اب جو دیکھا تو ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے, رات تاریک ہے. اب اس عالم میں نہ کپڑوں کی فکر ہے, نہ جوتے کی فکر ہے. فوراً دوڑ کر ایمبولینس بلائی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, دوڑے. اب یہاں پر نہ یہ فکر ہے کہ میں بھوکا ہوں, میں گہری نیند میں سو رہا تھا, میں نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے. یہ وہ انرجی ہے جو ضرورت کے وقت, کسی اپنے کی ضرورت کے وقت وہ انرجی پیدا ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ میرے اندر انرجی کہاں سے آ رہی ہے. راتوں میں, دنوں میں جاگ رہا ہوتا ہے انسان, تھک نہیں رہا ہوتا, پریشان نہیں ہوتا, سوچ نہیں رہا ہوتا. یہ وہ سپر کانشیس مائنڈ کی انرجی ہے, دی گئی انرجی ہے جو انسان کو فلی انرجائز کرتی ہے. آپ اگر اپنے کسی ٹارگٹ کے اوپر, کسی پروفیشن کے اوپر, کسی پلان کے اوپر اگر اٹک جائیں,
اور آپ اپنے سارے پلٹنے کے برجز جلا دیں. طارق بن زیاد کی طرح جب ساحل پر فوجیں اتریں تو کشتیوں کو آگ لگا دیں کہ یا تو ہم جیتیں گے یا ہم مر جائیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں جیت ہمیشہ مقدر ہے. وہ چیز جو ایسی کنڈیشن میں جب آپ اپنے پلٹنے کے تمام راستوں کو بند کر دیتے ہیں تو ایسی حالت میں وہ جو انرجی آتی ہے پھر اس انرجی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ چاہے کرکٹ کی مثال ہو یا اسپورٹس کی مثال ہو, لیڈرشپ اگر ہلکی ہے, دلوں میں اگر اداسی ہے, دلوں میں اگر محرومیاں ہیں اور ناانصافیاں ہیں تو وہ مضبوط دل نہیں بن سکتے, سپر مائنڈ کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے اور سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے, آسان ٹارگٹ پہ بھی ہار جاتے ہیں. لیکن اگر بہت بڑا ٹارگٹ ہے, دل جڑے ہوئے ہیں, ہمت پوری ہے, جان مارنے کے لیے انسان تیار ہے, سب مل کر حملہ کر رہے ہیں اور پلٹنے کا راستہ بند کر چکے ہیں, یا ہم مر جائیں گے یا ہم جیتیں گے, ایسے میں جیت انسان کا, اس ٹیم کا مقدر بنتی ہے. لڑو ایسے, کوشش ایسے کرو جیسے کوئی بچہ کوشش کرتا ہے. بچہ کیسے کوشش کرتا ہے؟ وہاں نا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ماں سے باپ سے ضد کر کر کے, ڈانٹے کھا کھا کے, لیکن آخر میں وہ چیز حاصل کر کے رہتا ہے. میرے دوستو, سپر کانشیس مائنڈ کے اوپر ہماری 2-3 اور اسی طرح کی ویڈیوز آئیں گی. ہم سے جڑ کے چلیں. اس چیز کو ایکسپلور کرنا, اپنی زندگی میں اس ٹول کو یوز کرنا بہت ضروری ہے. آپ سب سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.